اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 تک تین آیات تجربات پر مشتمل ہے۔ سابقہ آیات تجربات میں رب العزت نے تورات اور انجیل کے نزول، ان کے ہدایت اور نور ہونے، نصیحت ہونے، اور پھر جو ان کتابوں کو ماننے والے ہیں انہیں ان کے مطابق عمل پیدا ہونے کی تلقین کی تھی۔ اب کی جو آیات تجربات ہیں ان میں قرآن مجید کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برحق ہونے، سابقہ کتابوں کے جو احکامات ہیں ان پر گواہ اور محافظ ہونے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے اور اپنے نظام زندگی کو چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وانزلنا، اور ہم نے اتاری ہے الیک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب، یہ کتاب بالحق کے سچائی کے ساتھ، مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے، بین یدی جو اس کی جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب آسمانی کتاب، یعنی جو آسمانی کتاب اس سے پہلے موجود ہے یہ ان کی تصدیق، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ مہیمنا علی، اور یہ محافظ ہے اس پر۔ فاحکم بینہم، آپ فیصلہ فرما دیں لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اس سے جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ولا تتبع، اور آپ نہ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اما جاءک، جو آپ کے پاس آیا، من الحق، حق، یعنی اس کو چھوڑ کر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ لکل جعلنا، ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے، من تم میں سے، شرعۃ، ایک شریعت، و منہاج، اور عمل کی راہ۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو لجعلکم، بنا دیتا تمہیں امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن لیبلوکم، لیکن آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، فیما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو، فاستبقوا الخیرات، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب نے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے جمیعاً تم سب نے، فینبئکم، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ فیصلہ فرمائے آپ ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں آپ کو برگشتہ نہ کر دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے کچھ حصے سے جو اتارا گیا، ما انزل اللہ، جو اتارا گیا، اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیک، آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یصیبہم، کہ سزا دے گا انہیں، ببعض ذنوبہم، ان کے بعد گناہوں کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، لَفَاسِقُونَ، نافرمان ہیں۔ أَفَحُکْمَ الْجَاہِلیہ، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے کو یبغون چاہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، حکمن، حکم کے اعتبار سے، مطلب کہ رب العزت سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ فرمایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے سچائی کے ساتھ، یعنی قرآن پاک یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ علامہ راغب نے جو حق کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فعل یا قول اس وقت حق کہلاتا ہے جب وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ اور قرآن پاک کی کس آیت پہ کوئی انگلی رکھی جا سکتی ہے، کس حرف پہ انگلی رکھی جا سکتی ہے، بالکل جیسے انسانیت کو ہدایت نامہ چاہیے تھا ویسے ہی ہے، جس وقت چاہیے تھا ویسے ہی آیا ہے، جس قدر ہدایت چاہیے تھی قدر قرآن پاک میں انسانیت، قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ فرمایا سچائی کے ساتھ ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرنے والی، قرآن پاک کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آسمانی کتاب اس سے پہلے موجود ہے۔ اور قرآن پاک نے زبور کو بھی تسلیم کیا ہے، انجیل کو بھی تسلیم کیا ہے، تورات کو بھی تسلیم کیا ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں انہیں بھی تسلیم کی ہے۔
ومہیمنا علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے اس پر۔ اب یہ جو لفظ مہیمن ہے یہ اس کے متعدد معنی ہیں، محافظ، نگہبان، نگران، شاہد، امین۔ تو یہاں سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے جو پہلے کتابوں میں کتابیں موجود تھیں ان کی پہ گواہی دی ہے کہ وہ سچی تھی، اور محافظ اور نگہبان اور نگران بھی ہے کہ ان کے اندر جتنے بھی صحیح احکامات تھے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اتارے تھے، اور وہ ہمارے لیے بھی قابل عمل تھے، ہمارے لیے بھی ان پہ عمل کرنا ضروری تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا۔ آج قرآن پاک کی ایجاد کو لیں اور پھر انہی آیات کو لے کر احکامات کی آیات کو، تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، تو بے شمار باتیں ایسی نکل آئیں گی جو قرآن اور ان کتابوں میں ایک جیسی ہیں۔ فرمایا کہ یہ محافظ ہے، مہمن ہے ان کتابوں میں۔ جس نے قرآن پاک پہ عمل کر لیا اس نے ساری آسمانی کتابوں پہ عمل کر لیا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان اس سے جو اللہ رب العزت نے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، ان لوگوں کی خواہشات کی، وہ آپ سے کوئی بات منوانا چاہیں۔ تو اب دیکھیے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی کام سے روکا جائے تو وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے، بلکہ کسی وقت روکنے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح آپ پہلے اس کام سے رکے ہوئے ہیں آئندہ بھی آپ نے اس کام سے رکے رہنا ہے۔ اب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں اسلام کے، ان میں کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کریں گے، یا کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کی ذات والا صفات کے مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے آپ ان کی باتوں پہ نہیں چلتے رہے، اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری میں ہی چل رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہی چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اما جاءکم من الحق، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے شرع، ایک شریعت، ومنہاجا، اور عمل کا ایک راستہ۔ شریعت لغت میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی کی طرف جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے شرع اور شریعہ اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرے، دنیا کی کامیابی کی طرف اور آخرت کی کامیابی کی طرف۔ اور منہاج کہتے ہیں واضح اور روشن راستے کو۔ اب پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ہر ایک کے لیے رب العزت نے ایک راستہ اور ایک عمل کی راہ اور ایک شریعت طے کی تھی، تو دین تو سب کا اسلام تھا۔ اب اپنے اپنے زمانے کے اعتبارات سے اور ان کی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے احکامات جاری فرمائے ہوئے تھے، تو ان میں عقائد تھے، عبادات تھیں۔ اب عقائد تو سب کے ایک ہی رہے، پھر ہمارے ہاں بھی وہی عقائد چلے، ان میں کچھ اضافہ ہوا، اور عبادات تھی ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہیں، انہوں نے عبادات کی شکلیں کچھ مسخ کر دی تھی، خراب کر دی تھی، تو ہمیں اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرماتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اللہ رب العزت اس چیز سے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تم سب نے آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ ہر کسی کے لیے منہاج ہے، شریعت ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں آزما رہا ہے۔ اب یہ جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، راستہ بتا دیا گیا ہے، پھر اختیار دیا گیا ہے، غلط راستے پہ چلو گے تو یہ انجام ہے، اچھے راستے پہ چلو گے تو یہ انجام ہے۔ یہ در حقیقت ہماری دنیا میں آزمائش ہے کہ آگے تو اللہ رب العزت کے فیصلے کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، اب آگے ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا برا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ تم نے صرف ہمیں کچھ ایسا نہیں کیا کہ ہمیں کوئی دوسرا راستہ دکھائے نہیں، دونوں راستے موجود ہیں، ہماری آزمائش ہے ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا تو یہ ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیں، تو یہی انسانیت کی آزمائش ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا اِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں یعنی خیر کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، تو جو بھی کام کرو تو دیکھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری لینی ہے، تو وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیے پیچھے تورات کا ذکر ہوا،
تو وہاں بھی یہ حکم دیا گیا کہ تورات کو ماننے والے تورات کے مطابق فیصلہ کریں۔ انجیل کا ذکر ہوا تو وہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ انجیل کو ماننے والے انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے والے یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ۔ تو اب قرآن پاک آیا تو فرمایا گیا وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیں ان کے مطابق، ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ پتہ چلا کہ آسمانی کتابوں کا جو نزول ہے اس کا مقصد محض ان کی تلاوت کرنا نہیں ہے، انہیں سجا سنوار کے اونچی جگہ پہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور انہیں کے مطابق اپنی زندگی کے اپنے معاملات کے فیصلے کرنا ہے۔ تو فرمایا وانحکم بینہم، آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور آپ ہوشیار رہیں اس بات سے کہ ان سے کہ ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہیں آپ کو گزشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے جو آپ کی طرف بما انزل اللہ الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں نہ ان کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ان کی بات مان کے قرآن پاک کے کسی بھی حکم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اب بات وہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے کچھ چھوڑا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضور سے یہ بات ارشاد فرما کر ہمیں اس جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا، تو پھر امت کے لیے یہ ہدایت کس قدر اہم ہوگی۔ اب یہ جو آیت تقریباً نازل ہوئی ہے اس کے شان نزول میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہودیوں کے چند علماء جن میں ابن سوریہ، کعب بن اسد، ابن سلونہ اور ان کے کچھ اور بھی اکابر تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم چلتے ہیں مسلمانوں کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہیں کسی ہیلے سے اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک بشر ہے، ہم جب خوبصورت باتیں کریں گے تو وہ ہمارے ہیلوں ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ اب وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا کچھ تنازع ہے تو تصفیہ کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا، چاہے فیصلہ ہمارے حق میں بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، ہمارے حق میں کرنا۔ تو اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارے مسلمان ہونے سے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہ بڑی خطرناک سازش تھی کہ لالچ وہ دے دیں اسلام کا کہ ہم مسلمان ہوں اور پیچھے دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش ہے کہ لوگ اسلام قبول کریں، اور پھر یہودی جو پہلے سے آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی عام کسی کتاب کے عالم نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کوئی بھی ہوں وہ تو کبھی بھی اس طرح کی کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام کے کسی حکم کو روند کر تمہاری طرف داری کروں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اب ان کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری عظمت و شان کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ہوشیار رہیں، ان يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ آپ کو بدگشتہ نہ کر دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جان لو کہ بے شک ارادہ کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ سزا دے انہیں، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ اب جاہلیت کے دور میں کیا تھا؟ عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امیر کے لیے قانون الگ تھا، غریب کے لیے قانون الگ تھا، افسر کے لیے الگ تھا، حاکم کے لیے الگ تھا، عام رعایا کے لیے الگ تھا۔ اب اسلام میں اس میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر کسی کا بھلا ہے، ہر کسی کی بہتری ہے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ اب بھی جاہلیت کے زمانے میں پھر رہے ہیں؟
آپ بھی جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ آپ حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اللہ رب العزت سے بہتر کس کا حکم، اللہ رب العزت کے حکم سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے. یعنی اب اسلام آ گیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں، عدل و انصاف کے فیصلے، یہ سب باتیں آ گئی ہیں. اب پیچھے کی طرف نہیں جانا. اب روشن خیالی یہی ہے کہ اسی دین کو مانا جائے، اسی اسلام کو مانا جائے، یہی جدت ہے. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس میں ہمارے لیے بڑی ہدایت، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ملکی طور پہ. ان سب باتوں کو ہم پیش نظر رکھیں اور ان پہ عمل کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.